مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 7۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے۔ آدھا رمضان آخری سلام بھر رہا ہے، ان قریب اللہ تعالی ہماری غفلت معاف فرمائے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں مسواک شریف، وضو کرنے کا برتن شریف، چٹائی مبارک بھی تھی، اسی طرح کنگا مبارک بھی استعمال فرماتے تھے۔ امیر اہل سنت آپ سے عرض ہے کہ کنگا کس وقت کرنا چاہیے اور کس طرف سے کرنا چاہیے؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ممانعت جو ہے یہ مکروہ تنزیہی کی ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور مقصد یہ کہ مرد کو بناؤ سنگار میں مشغول نہ رہنا چاہیے۔ امام مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جس شخص کو بالوں کی کثرت کی وجہ سے ضرورت ہو وہ مطلقاً روزانہ کنگھی کر سکتا ہے۔ بارگاہ رضویت میں ہونے والے سوال و جواب سنیے۔ سوال، کنگا داڑھی میں کس کس وقت کیا جائے؟ جواب، کنگے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ اعتدال یعنی میانہ روی، درمیانہ انداز کا حکم ہے۔ نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے، بال بکھرے ہوئے ہوں تو تھوڑا آدمی یعنی کہ عجیب و غریب سا لگتا ہے، موالی ٹائپ کا لگتا ہے، تو جناتی شکل بھی نہ بنا رہے، نہ یہ ہو کہ ہر وقت مانگ چوٹی میں گرفتار، نہ ہر وقت یہ کنگھی چوٹی کرتا رہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا رہے۔ وہ اس طرح بھائی بھی توجہ فرمائیں کہ جو وضو کرنے کے بعد کنگھیوں میں مصروف ہوتے ہیں چاہے جماعت چلی جائے، تو یہ جماعت کی قربانی تو دینا کوئی قربانی یعنی تو جماعت تو چھوڑی نہیں جا سکتی نا، رکعت بھی نہیں چھوڑی جا سکتی کنگھی کے لیے،
کنگھی کرتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجیے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے، یعنی صاحب اکرام کام، یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لڑکا کی بات کر رہا ہوں مدثر علی۔ پیارے باپا جان روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ ناخن کاٹنے میں ہمیں کتنے دن کی لحاظ رکھ لینا چاہیے کہ ناخن ان دنوں سے پہلے ہم کاٹ لیں، اور اس کا کو ہمیں ہفتہ وار کاٹنا چاہیے کس طرح؟ اس حوالے سے بھی چند مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ جمعے کو کاٹنا اچھا ہے، مستحب ہے، اور 40 دن کے اندر کاٹ لینا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ وقت گزار دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی کی چیز کسی کی اجازت کے بغیر ہم استعمال کریں اور وہ استعمال کرنا ہمارے لیے نہ دنیا میں اس پہ کوئی الزام ہو نہ آخرت میں اس پہ کوئی پکڑ ہو؟ تو کوئی ایسے کوئی صورتیں موجود ہیں؟ صورتیں موجود ہیں بھی، لیکن ہر ایک کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے بچنے میں تو عافیت ہی عافیت ہے، استعمال کرنے میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ جیسے ایسے دوست ہوں، دونوں میں ایسا آپس میں ہو، مطلب کہ ایک دوسری چیز استعمال کر لیتے ہیں اور کوئی ناراضی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت جواز کی ایک یہ ہے۔ یا کسی کی ایسی چیز کہ جس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مثال کے طور پر کسی نے اپنے گھر کے باہر کوئی منڈیر بنائی ہوئی ہے، سیمیٹڈ منڈیر بناتے ہیں، اب کوئی راہگیر آیا، چند لمحوں کے لیے وہاں بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے چلا گیا، اس کے اس بیٹھنے سے کوئی اس کو نقصان تو نہیں ہوا، تو ایسی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیکن عام طور پہ لوگوں کو اس کا شعور ہوتا نہیں ہے، اب بے دھڑک دوسروں کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گناہ بھرا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال پہلے بھی میں یہاں عرض کر چکا ہوں، زمانے سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں جوتے چپل دوسروں کے ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو جس کو استنجا کرنے جانا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے چپل پہن لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو مسجد کے خادم وغیرہ بھی بول دیتے ہیں یہ پہن لو، کوئی کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں ہوتا، میں بولتا ہوں نا پہن لو تو یہ پہنا دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ گر، پہننے والا بھی گناہ گر، کیونکہ اجازت نہیں لی، کس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ کوئی اندر گیا ہے نماز کے لیے، اب ظاہر آپ استنجا خانے سے ابھی نکلے نہیں اور وہ آئے گا تو اس کو تو کتنی تکلیف ہوگی، وہ تو چور کو کوستا ہوا شاید ننگے پاؤں جائے، وہ ایسا نہ بھی کرے، آپ نے لا کر رکھ بھی دیے استعمال کرنے کے بعد اور وہ پھر پہن کے چلا گیا، لیکن آپ نے جو یہ بغیر اجازت کے استعمال کیا نا، گناہ گار تو آپ ہوئے۔ اس طرح کی تکالیف تو بہت سارے موقع پر ہے۔ ایک دوسرے کی چادریں کھینچ لیتے ہوں گے، جیسے معتکفین بھی نہیں بچتے اس سے، ایک تعداد ہوتی ہے جو اس میں چونکہ یہ ان گھڑ ہوتے ہیں، ان کو معلومات نہیں ہوتی، تو اس کا تکیہ کھینچ لیتے ہوں گے، کسی کی چادر لے لیتے ہوں گے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کنگا اٹھا کر شروع ہو جاتے ہوں گے، تو یہ دیکھ لیں آپ کسی کی چیز آپ کو استعمال نہیں کر رہی، اس لیے ہم نے یہ فارم کے ساتھ اللہ اگر نشانات دیتے ہوں، ترکیب تو یہ تھی کہ ایک نشان دیا جاتا ہے اپنی چادر پر، اپنے بیگ پر، اپنے ہر چیز پر،
وہ نشان بنانا ہوتا ہے. اس بار دیا ہے کہ نہیں دیا یہ ذمہ دار بتائیں گے. آپ بس یہ بھول جاتے ہیں, پچھلی بار بھی شاید ایسے ہی ہوا تھا. خیر یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے نشان دینا, ذمہ داری ہر فرد کی کہ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھے اور دوسرے کی چیز کو استعمال نہ کرے. در دنیا بھر میں آپ نشانات کا لگاتے پھریں گے, لیکن یہ کہ یہ مسئلہ تو وہی ہے. اور نشان دینا یہ ان کا احسان تھا جو یہ بھول گئے ہوں گے بیچارے. بہت کام ہوتے ہیں تو بعض کام رہ جاتے ہیں. سر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ نشانات مشکل ہے تو نمبر جو ان کے ہیں دوسرا نمبر بھی لکھے جا سکتے ہیں, اپنے ہلکا نمبر اپنی چیزوں پر, یہ بھی ایک صورت بنتی ہے. اور نشانات فیضان اعتکاف جو کہ فیضان رمضان میں ایک باب ہے, اس میں ایک پورا پیج بنا ہوا ہے, اس میں مختلف نشانات لکھے ہوئے ہیں آپ کے ڈائریکشن کے لیے کہ آپ جو چاہیں پسند کر لیں اس میں سے نشان لگا لیں. میں خود اپنی چیزوں پر بارگاہ دائرہ بنا لیتا ہوں گول, صفر. اس سے فائدہ ہوتا ہے اپنی چیز, جو جیسے جھنڈے کا رات وہ دکھایا بھی تھا کہ ہم جھنڈے پر یہ صفر بناتے ہیں. صفر والے جھنڈے جتنے بھی ہوں گے وہ ہمارے, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارے کیسے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیوانے ہوتے ہیں, ان کو پتا چلے گا کہ الیاس صفر بناتے تو وہ بھی صفر بناتے ہوں گے, تو یوں یہ خود کو بھی پھنساتے ہوں گے, ہم کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہوں گے کہ ہم سمجھے ہمارا ہے اور یہ اپنا سمجھ کر ہمارا رکھ لیتے ہوں گے. یہ بھی امکان ہے. ہاں آپ زیارت کروا دیں. چادر کا نشان انہوں نے لگایا ہوا ہے, سلائی کر کے. تو یہ کیا اب چادر 1000 چادروں میں مل جائے تو یہ چھانٹنا ممکن ہو جائے. تو اس طرح اپنی چیزوں پر جن جن چیزوں پر ممکن ہو آپ نشان قلم سے یا مارکر سے آپ لگا لیا کریں. امام میں مکس ہو جاتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں بھیڑ میں. ہم جیسوں کو اتنا نہیں ضرورت پڑتی کہ مکس ہو جائے, آپ لوگ معتکفین کو تو خاص کر کے ضرورت پڑتی ہوگی, مدنی قافلوں میں ضرورت پڑتی ہوگی کہ مکس ہو جاتے ہوں گے, پھر اندازے سے رکھ لیتے ہوں گے کہ یہ میرا ہی, اور وہ آپ کا ہوتا ہو ضروری نہیں ہے. ہم اگر جیسے کہ پاپا 2 یا 3 چادر ایک ساتھ ہو گئی اور ہیں بھی 3 اسلامی بھائی, اور اب یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ تینوں میں سے کس کی کون سی ہے. اب تینوں مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ اب جس کے بعد چلی جائے اب معافی, تو اگر تینوں ہی موجود ہیں, 3 چادریں موجود ہیں اور تینوں میں یہ نہیں طے ہو پا رہا کہ کس کی کون سی ہے, ایک جیسی ہیں, اور تینوں ہی اگر متفق ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جس کے بعد چلی جائے میں نے اپنی چادر کا یہ ساری چیزیں معاف کی, تو کیا اسی صورت ممکن ہے؟ تینوں مالک ہوں جبکہ جی میں یہی اپنی اپنی چادر کے. ہاں تو جب پوری چیز اپنی اٹھا کر دے سکتا ہے, تو اگر مکس ہو گئی ہے اور اصل مالک ہیں یہ, ان کے پاس کسی امانت نہیں ہے, تو یہ معاف کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو. اب مالک بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ تمہاری ہو گئی, یہ میری ہو گئی, صورت ہو سکتی ہے. وہ مالک کیسے بنائیں گے؟ کنفرم ہی نہیں جو اس کے پاس ہے وہ میری ہے, تو میں اس کو کیسے مالک بناؤں گا؟ میں تو پھر یہ اگر میری ہے تو یہ آپ کو میں نے اس کا مالک کیا ہے نا, یوں اگر سے ہو جائے گی نا. جب یہ طے ہے کہ یہ تینوں ہی کی ہے, یہ تینوں یعنی کسی کا اس میں کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہے, تو اس صورت میں ایک دوسرے کو وہ ہبا کر دی انہوں نے, ٹھیک ہے میری یہ آپ کی یہ میری اس کی, تو اس میں کوئی تو حرج نہیں ہے کوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قلمیں مکس ہو جاتی ہوں گی, اب قلموں میں جیسا اب ایک ہی طرح یہ قلم ہے, ایک ہی طرح قلم مکس ہو گیا, اس میں بھی آزمائش ہوگی. اب میں نے تو بہت استعمال کیا, اتنا سا انک رہ گیا ہے نا, کسی کا آدھا انک ہو, کسی کی نہیں ہو, اب وہ پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی, کوئی دھاگا باندھ دیا, کوئی ربڑ بینڈ پہنا دیا, کچھ کرنا چاہیے جس سے اپنی چیزیں مکس نہ ہوں اور دوسرے کی چیز ہم استعمال کرنے میں مبتلا نہ ہوں. ہر چیز پر نشان لگانا چاہیے. اب لگا لو چلو, جب جاگے ہوا سویرا. کیا گھر میں بھی کرنا؟ جس نے نہیں لگائی, گھر میں بھی بھائی بہنوں میں تو زیادہ لڑائی ہوتی ہے, دوستوں میں تو مروت میں چپ رہتا بندہ, دوسرے لڑتے ہوں گے کیوں لی میری, کہاں رکھ دی,
میں بھی نہیں چھوڑوں گا, ہاتھ میں آنے دیں. یہ گھروں کے ماحول آج کل اتنے رف ہوتے ہوں گے کہ بس نہیں, یہ دینی تعلیم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. ماں الگ چیخ رہی ہے, باپ الگ چلا رہا ہے, بڑا بھائی الگ آنکھیں دکھا رہا ہے, عجیب تماشے ہوتے ہیں گھروں میں. دعاؤں کے لیے آتے رہتے نا, ناچاکیاں دور ہو جانا. الگ خود سبب ہوتے ہیں ناچاکی کے, ان کے اخلاق کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا, بھیجے کی جگہ انگارہ رکھا ہوتا ہے. تو سب مطلب غصے, اور یہ آپ گھر میں تو شیر ببر ہوتے ہیں, باہر بھیگی بلی, باہر جی جناب یس لبیک, اور ماں کو بولا کہ اب چپ کر, ماں بہت ہو گیا, میرا سر چڑھا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حسن اخلاق گھر میں زیادہ ہونا چاہیے. صلہ رحمی گھر میں ہوگی, عوام سے نہیں ہوگی. ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں, بھائی بہنوں کے حقوق زیادہ ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر گھر میں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور ایک تعداد ہو سکتی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے, مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ کو دیکھ سکتے, یہ بھی سب گھروں سے تقریباً آئے ہوتے ہیں جو بھی اب یہاں موجود ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں اپنی چیزوں کے لیے, مطلب میرے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں, گھر کے جو افراد ہیں, میں سب کو اس بات پر اطلاع دے دوں کہ میری چیزیں میرے آپ سب کے لیے مباح ہیں؟ پھر جو لڑائی ہوگی نا وہ بھی دیکھنے والی ہوگی. پھر تو ہر چیز اس کی لے لیں گے, جیب سے نوٹیں بھی نکال لیں گے. نہیں ایسا مشورہ مت دو, پھر جھگڑے کریں گے. یہ مباح کا مشورہ نہیں دینا چاہیے. یہ مباح کے معنی بھی ان کو نہیں پلے پڑے ہوں گے شاید ایک تعداد کو. تو ایسی اجازت دینا کوئی ضروری نہیں, اپنی چیزوں کی حفاظت کرے, وہ کوئی جات کی یعنی کہ کوئی طرح کی ناراضی کی صورت پیدا نہ ہو. آج مباح کر دیا موڈ میں, کل گھوم گئی میری وہ ضروری وہ تھی, کہاں گئی؟ نزلہ ہو گیا, میرا رومال کون لے گیا؟ آپ نے مباح کیا تھا تو کہ میں آپ قمیص سے پوچھوں ناک, تو پھر وہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. خطرہ ہی ہے. اتنا ذہن نہیں ہوتا نا, جس کا ذہن ہو. اب بزرگوں کا ذہن مطلب کہ ایک بزرگ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو رونے لگے, حضرت آپ صبر کیجئے, اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ میری چیز مطلب چوری ہو گئی. مجھے تو اس چور کی بے بسی پر رونا آ رہا ہے کہ جب قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیوں چوری کی, تو یہ اس کا جواب نہیں بن پڑے گا. تو اس کی ہمدردی میں رو رہے تھے. تو یہ مطلب اب ایسے بزرگ جو ہے نا وہ مباح کرتے ہیں نا تو یہ چلے. ہم جیسے تو مطلب ایسے حساب کتاب ہے, کبھی تولا کبھی ماشا, کبھی کچھ ہوتا ہے ہمارا مزاج, صبح کچھ ہوتا ہے دوپہر کچھ نہیں شام کچھ. رات کو سوتے وقت کیسا ذہن ہوتا ہے کہ آج تو تہجد نہیں چھوڑنی, اور پھر جو نیند چڑھتی ہے تو فجر کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں کہ یار کل سے شروع کریں گے, جمعے سے شروع کریں گے. عوام کی تو بہت بری حالت ہے. ہاں بہرحال ایک کو استعمال کر لے تو جھگڑے نہ کیے جائیں, پیار محبت سے مسئلے کو حل کیا جائے. یہ دانش ہیں, کہتے ہیں وہ بچہ جو رمضان المبارک کے بعد پیدا ہوگا کیا اس پر فطرہ بھی لازم ہوگا؟ یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 935 935 مسئلہ نمبر 3. عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا, یا غنی تھا فقیر ہو گیا, یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا, یا بچہ پیدا ہوا, یا فقیر تھا غنی ہو گیا, تو واجب نہ ہوا. اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا, یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا, یا بچہ پیدا ہوا, یا فقیر تھا غنی ہو گیا, تو واجب ہے. لیکن بچے پر واجب ہونے کی پھر صورتیں ہیں کہ بچے پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کے باپ پر واجب ہو, تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے صدقہ فطر ادا کرنا. اگر باپ فقیر ہے, شرعی طور پر فقیر ہے, اس پر واجب نہیں, تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد قاسم صاحب ہیں, کہتے ہیں مسجد کے فنڈ سے کیا تراویح والے حافظ صاحب کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اب وہ اگر یہ بطور اجرت دے رہے ہیں, جیسے آج کل تو اجرت کا اس کا عام
دستور ہو گیا ہے. تو تراویح پڑھانے کی اجرت، قرآن سناتے ہیں تراویح میں، اس کی اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے، اور علماء اہل سنت بھی منع ہی کرتے ہیں. اب کوئی داڑھی والا ہاں کہتے تو وہ عالم نہیں ہوگا، بھلے علامہ اس کے ساتھ لکھتے ہو تو عالم دین نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی بھی شرعی دلائل نہیں ہوں گے، وہ عقلی دلائل دیتا ہوگا. تو عقلی دلائل اسی صورت میں کام آتے ہیں جب شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں. تو صاف جزیات ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس سے بھی اعلیٰ حضرت نے دلیل لی ہے کہ اللہ کی آیتیں تھوڑے داموں پر مت بیچو. تو ساری زمین کا سونا بھی دے دیا جائے نا اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں، وہ تھوڑا ہی ہے. کوئی یہ نہیں کہ ہم چلو زیادہ رقم دے دیں گے، تھوڑی رقم نہیں دیتے. تو تم جس کو زیادہ کہتے ہو وہ زیادہ تھوڑی ہے. دنیا اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اجرت جو ہے وہ تراویح کی حلال نہیں ہے. تو اس کا حیلہ شرعی جو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ اس طرح ہے کہ وقت کی اجرت طے کر لی. ایک صورت تو یہ ہے کہ حافظ صاحب کو کہہ دیا جائے ہم کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو، اور حافظ صاحب کہہ دیں گے ٹھیک ہے میں بھی کچھ نہیں مانگتا آپ سے، اور یہ واقعی ایسا ہو جائے، ہے نا. اب اگر دینا چاہیں اور یہ لوگ اپنے طور پر دے دیں، جتنا جائز دیتے سونے کی اینٹ اٹھا کے دے دیں، حافظ صاحب لے سکتے ہیں، جائز ہے کہ طے ہو گیا تھا کہ نہ دیں گے نہ لیں گے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ کہ حافظ صاحب سے وقت کی اجرت طے کر لی جائے. مثال کے طور پر رمضان کی 27 راتوں تک روزانہ ہم 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہم آپ کو ملازمت پر رکھتے ہیں، آپ سے اجارہ کرتے ہیں وقت کا. تو حافظ صاحب کہ اتنے ہم آپ کو دیں گے 27 دن کے، مگر 27 دن کے ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے. 3 گھنٹے آپ کو 9 سے 12 روزانہ رات کو ہم کو وقت دینا ہے. یہ وقت کا اجارہ ہو گیا. اب اس وقت میں آپ کہہ دیں گے ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ تراویح پڑھا دیا کریں روزانہ، یہ ان کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی. تو یہ ہو گئی جائز صورت، زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. اب حلال ہے. اب رہا مسجد کے فنڈ سے اس کو دینا، تو پھر اس میں وہاں کا عرف دیکھا جائے گا، ہے نا، کہ اگر وہاں مسجد کے فنڈ سے دیا جاتا ہے تو مسجد کے فنڈ سے دے سکتے ہیں. لیکن عام عرف جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ تراویح کے لیے امام صاحب کو رمضان میں دینے کے لیے مؤذن الگ سے فنڈ ہوتا ہے. اب اگر کسی مسجد میں یہ ہے کہ فنڈ سے دیتے ہیں اور یہ وہاں کا رواج ہے تو دینے میں حرج نہیں ہے. امام صاحبان کو بھی رمضان میں وہ دیتے ہیں، اس کا عرف ہے، یہ تو دے سکتے ہیں، ہاں وہ دینے میں حرج نہیں ہے. مؤذن کو، خادموں کو دیتے ہیں. مسئلہ تراویح کا ہے کہ تراویح کی اجرت کا لین دین حرام ہے، چاہے وہ طے کریں یا نہ کریں. طے یہ ہم نے طے نہیں کیا، جو دل میں آئے دے دینا. ہم حافظ صاحب آپ کو خوش کر دیں گے، یہ بھی اجرت ہی ہے. انڈرسٹوڈ ہے تو بھی اجرت ہے کہ ملے گا تو صحیح، اور ان کو پتا ہے دینا تو ہے ہی، تو یہ اجرت ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد کاشف اختاری عرض کر رہا تھا باب المدینہ کراچی سے. میرے الیکٹرانک کی بات میں میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں جب ذکر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے مبلغ کہتے ہیں کہ 11 بار درود شریف پڑھ لیں، جبکہ ہم درود شریف 12 مرتبہ پڑھتے ہیں. 4 سیگے ہیں تو ہم 12 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو اس کی رہنمائی فرما دیجیے. 12 مرتبہ شاید یہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اس کو یہ درود شریف بولتے ہیں. اصل جو ہم یہ 4 سیغے پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم یہ 4 پڑھتے ہیں نا، یہ 4 نہیں ہے،
ایکچولی یہ دو ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ ایک ہوا. اچھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ایک ہوا. درود ابراہیم ہے، یہ کتنے ہیں؟ ابراہیم علیہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس میں درود بھیجا گیا، ابراہیم علیہ السلام پر بھی، دونوں صاحبان کی آل پر بھی درود بھیجا گیا، مگر درود یہ ایک ہے. تو اسی طرح وعلی آلک وصحابک جو پڑھتے ہیں یہ اسی کے تابع ہے نا، وہ ایک کی درود ہے. تو یہ جو 11 پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یہ اس طرح آخر تک 11 پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں پڑھتے ہیں وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو یہ جو آخری میں جو الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، جیسے یہ پڑھا ہم نے، تو ابھی آخری کے ساتھ سمجھو کہ آل و اصحاب پر بھی درود بھیجا، تو ہوئے یہ 11، 12 نہیں ہوئے. یعنی اس میں ہمارے ہاں جو درس سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں تو یہ آپ نے جیسے فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ہر دوسرا جملہ جو ہے وہ آل پر درود و سلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے کے بعد ہے. لیکن جو ہمارے ہاں ہفتہ وار اجتماع اس میں 11 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ، اور پھر اس طرح 11 ہوئے، اور 11ویں کے بعد 12واں جو جملہ آئے گا وہ ہے وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو یہ ٹوٹل 11 درود پاک بنیں گے. جی ہاں، یا نبی اللہ کے ساتھ یا نور اللہ جو ہے نا یہ شامل ہو گیا کہ آخری درود میں آل و اصحاب پر بھی درود بھیجا اور شروع میں نہیں بھیجا تھا. ہیں 11 ہی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرے گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے، میرے گھر میں مدنی ماحول بن جائے اس کے لیے کچھ مدنی بول ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. گھر میں جھگڑے چھوڑ دیے جائیں، ضد نہ کی جائے کہ یہ کھاؤں گا اور وہ کھاؤں گا، یہ پہنوں گا وہ نہیں پہنوں گا. جو بھی شریعت کے مطابق ہو اس کو اپنا لیا جائے. جو کھانا امی ابو پیش کریں وہ کھا لیا جائے اللہ کا شکر ادا کر کے. اور امی ابو جب بلائیں تو لبیک کہہ کر حاضر ہو جائیں. لبیک میں بھی شاید وہ نہیں سمجھیں گے، جی ابو جی امی یوں کہہ لیں. سلام کریں جب آئیں تو امی ابو کے ہاتھ چومیں. تو اس طرح انشاءاللہ امی ابو کے دل میں آپ کے لیے محبت میں اضافہ ہوگا کہ اب یہ بہت شریف ہو گیا. تو اب آپ کی سنیں گے. پھر ان کو مدنی چینل کو ترکیب سے سنانے کی کوشش کی جائے، گھر درس شروع کیا جائے. 19 مدنی پھول ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے. تو یہ 19 مدنی پھول آپ دیکھ لیں، یہ مدنی انعامات میں بھی ہیں. اس میں آپ مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. اس میں اگر مدنی انعامات پر آپ عمل کریں گے تو ایک وہ پرانا واقعہ ہے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی مجھ سے سیٹ نہیں ہوتے، تو میں نے کہا تم طلاق چھوڑ دو، آپ جناب سے بات کرو ان سے. تو بعد میں ملے، بولا آپ نے اچھا نسخہ بتایا، سیٹ ہو گئے. اب میں تو آپ سے بات کرتا ہوں، پہلے وہ تو سے ہے بیٹھ جا چپ کر. تو اس طرح چھوٹا بھائی کہاں عزت کرے گا آپ کی؟ آپ محبت سے پیار سے اگر بات کریں گے نا آپ جناب کہہ کر تو اس کے دل میں جگہ بنے گی. جھاڑتے رہیں گے تو کہاں جگہ بنے گی؟ پھر یہ کہ یہ آپ کی حماقت ہے کہ وہ احترام نہیں کرتا، کہاں سے کرے گا؟ اب اپنے اس کے دل میں احترام داخل کریں گے تو کرے گا نا. وہ آپ کی کہاں مانے گا جب آپ اس کی مانتے ہی نہیں ہیں؟ یعنی کہ بغیر اس پر شفقت کیے ادب کا تقاضا کرنا یہ جمتا نہیں ہے نا. دونوں ہی طرف سے ہوگا، تالی دعا سے ہی بجے گی. تو آپ اگر اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے، پیار محبت بھرا رویہ رکھیں گے تو گھر کی فضا جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی.
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा वजल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रोज़े की हालत में खाना वगैरह की चीज़ें देखने को बाद औक़ात मिलती हैं तो कहते हैं यार क्यों मेरा रोज़ा मकरू कर रहा है भाई। अवामी तो बाजार में निकलना नहीं चाहिए, पकोड़े लेने तो खुद ही पहुंचता होगा, भीड़ लगी होगी, मुझे जल्दी दे। अब क्या है, अब जो खुशबू आती होगी वो तो अपनी इंतहा को पहुंचती होगी कि मुंह के पास पकोड़ा, इससे पहले मुंह पकोड़े पर चला जाए, शायद ऐसी जल्दी हो। तो ये बस नादानी की बातें हैं। खाने पीने की चीजें, दुकान है, मिठाइयाँ, कि घर में अम्मी पकाती है, इसका क्या, अम्मी का रोजा मकरूह हुआ क्या, ऐसी खुशबुएं छूटती होंगी, एक से एक डिशें बनती है रमजान में। तो खाने पीने की चीजें देखने से रोजा मकरूह नहीं होता, जानबूझकर खा पी लेने से टूट जाता है, मकरूह ही नहीं टूट जाता है। जी, जन्नत में ले जाने वाले अमाल, पेज नंबर 273। हजरत अम्मारा अंसारिया रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदुल मुबल्लिगीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया तो इरशाद फरमाया तुम भी खाओ। मैंने अर्ज किया मैं रोजे से हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक रोजेदार के सामने खाना खाया जाता है फरिश्ते उस रोजेदार के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। एक रिवायत में है कि खाने वाला जब तक पेट भर ले। इसी तरह एक और रिवायत हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ए बिलाल आओ नाश्ता करें। तो हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं रोजे से हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अपना रिस्क खा रहे हैं और बिलाल का रिस्क जन्नत में बढ़ रहा है। फिर फरमाया ए बिलाल क्या तुम्हें मालूम है कि जितनी देर तक रोजेदार के सामने खाना खाया जाता है तो उसकी हड्डियां तस्बीह करती हैं और मलाइका यानी फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। ये दोनों रिवायतें शायद किसी नफल रोजे के ताल्लुक से मालूम होती है। हाँ, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाना खाएं और दिन के वक्त रोजे में ये मुमकिन नहीं है। तो नफल रोजे में भी ये फजीलत है, तो फर्ज में तो न जाने कितनी फजीलत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब अंसारी और मैं दमदम नगर हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू मुनालिया की बारगाह में सवाल ये है कि जो रोजे सजा हो जाते हैं ईद की कितने दिन बाद वो रखने चाहिए? मेरे घर वालों के लिए बेहतर मकसद ईद दुआ फरमा दिया। गालिबन कज़ा रोजे का पूछ रहे हैं कि ईद के कितने दिन के बाद से शुरू कर सकते हैं? जी, रोजे जैसे रमजान मुबारक में किसी कज़ा हो गया, अब ये ईद के कितने दिन बाद से ये कर सकेगा? ये ईद का दिन गुजर गया तो अब दूसरा दिन आ गया जिसको दूसरी ईद अवाम बोलते हैं, तो ये इस दिन से रोजा रख सकते हैं। शशीद के भी रख सकते हैं, जो लोगों में ये मशहूर है कि ईद के दूसरे दिन से रखना जरूरी है। हाँ, ये मशहूर है, ये मशहूर जरूरी नहीं है। पूरे शवाल के महीने में 6 रोजे रख सकते हैं शशीद के। तो बहरहाल लेके ईद के दूसरे दिन भी रखना चाहें तो रख सकते हैं शशीद के, और कज़ा रोजे भी रख सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
سوال یہ تھا میرا کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو وہ میں نے ان کو بہت تکلیف دی تھی، بہت اذیت دی تھی، مطلب کہنا نہیں مانتا تھا. تو اس کے بعد ان کا جب آخری ٹائم آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے ہم سے بچھڑ رہے ہیں، تو میں نے ان سے پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگی. انہوں نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا. تو میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے، یعنی کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے ابو کے ساتھ غلط کیا. تو انہوں نے مجھے معاف کیا میرے معافی مانگنے پر. اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے. واقعی ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، ان کے جیتے جی ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ بھی کرنی ہوگی کہ ماں باپ کو ستانے سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا. تو گناہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم نے جرم کیا اور بندے کا بھی جرم کیا. تو اب یہ کہ انہوں نے ہاتھ رکھا سر پر، یہ علامت ہے معاف کر دینے کی. ہو سکتا ہے بولنے پر قادر نہ ہو. تو اب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دل نرم پڑ گیا ہو آپ کے تعلق سے، کہ یہ بولنا ان سے بولا نہیں جا رہا ہوگا آخری وقت. سر پر ہاتھ رکھنا یہ ایک شفقت کی علامت ہے کہ بیٹا بے فکر ہو جا، اس طرح کی علامت ہے، لیکن ذرا کنفرمیشن تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کو چاہیے کہ ڈرتا رہے. وہ سمندری گنبد ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ پڑھ لیجئے آپ. اس کے پیج نمبر 23 پر ہے. جس کے ماں باپ ناراضی میں فوت ہوئے ہوں وہ ان کے لیے بکثرت یعنی بہت زیادہ دعائے مغفرت کرے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما. کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے، اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے. اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف یعنی گفٹس پہنچیں گی نیکیوں کی، تو امید ہے کہ والدین نے مرحومین راضی ہو جائیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 197 پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. یہ رسالہ بھی پڑھ لیجئے. سمندری گنبد ہو سکے تو ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ خرید کر اس کو تقسیم کیجئے. چاہے تو اپنے والد صاحب کا نام بھی اس میں آپ مکتبۃ المدینہ سے برائے ایصال ثواب کر کے ڈلوا سکتے ہیں، اپنا پتہ بھی ڈلوا سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو کر لے، یا کچھ بھی نہ ڈلوائیں ویسے ہی خرید لیں، مکتبۃ المدینہ سے بانٹ دیں. اور ماں باپ کے یا والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اس کا ثواب بھی پہنچائیں ان کو. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، خوب ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دیں. اور گناہوں بھرے چینلز تو ویسے ہی ترک کرنے کے قابل ہیں. مدنی چینل گھر میں مکمل طور پر جاری کر دیں ایصال ثواب کی نیت سے کہ اب صرف یہی چینل ہم دیکھیں گے، کہ یہ آپ کو ماں باپ کے حقوق بھی بتاتا رہے گا، گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچنے کا ذہن دیتا رہے گا، نیکیاں بڑھاتے رہنے کا مشورہ اس سے ملتا رہے گا مدنی چینل کے ذریعے. دھیر کوٹ ضلع باغ سہاوی کابینہ یہ ہمارے اجتماعی طور پر جمع تھے، وہاں بارش وغیرہ ہوئی ہے تو یہ اس وقت اس انداز سے اجتماعی طور پر نہیں رہ سکے، اور یہ پہلے بھی وہاں بارش ہوئی پھر جمع ہوا، اس طرح کا کچھ آزمائشی سلسلہ وہاں رہا. اور ہمارے پاس سردار آباد والے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ماشاءاللہ دیکھو نا، بارشیں ہوئی پھر آ جاتے تھے بیچارے. ذرا بارش زوردار ہو تو اس میں بیٹھنا تو مشکل ہوتا ہے نا، کیسے بیٹھے بھی تو سمجھ کچھ نہ پڑے. وہ بارش میں ہی وہ مصروف ہے نا ذہن اس کا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے.
रहमतों की बारिशों में भी अल्लाह इनको नहाने की सआदत बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पानी में डूबकर मरने वाले की रूह किस तरह कब्ज होती है? फतह रज़विया शरीफ में शहीद बहर यानी जो समुंदर में शहीद हुआ कि खास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा चाहने और उसका बोलबाला होने के लिए समुंदर में जिहाद करे और वहां डूब कर शहीद हो। हदीसों में आया कि मौला अज़्ज़ा वजल खुद अपने दस्ते कुदरत से उसकी रूह कब्ज करता और अपने तमाम हुकूक उसे मुआफ फरमाता। बंदों के सब मुतालबे उस पर थे, अपने जिम्मा करम पर लेता है। तो डूबने के ताल्लुक से बताया कि रूह किस तरह कब्ज होती है, तो ये मुजाहिद के लिए जो अल्लाह की राह में जिहाद करे और सिर्फ मकसूद अल्लाह की रिजा हो, उसकी फजीलत अभी आपने सुनी। आम हालात में जो डूब जाता है शहीद तो है वो, लेकिन अब उसकी रूह कब्ज करने की क्या कैफियत है, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, इन्हें अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये भी कितना खूबसूरत आपने जो भी कलाम आपकी ज़बान से निकला, वल्लाहु व रसूलुहु अअलम, ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़बान मुबारक पर इस तरह के कलिमात पढ़े हैं कि जब पूछा जाता तो कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। हकीकत भी यही है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ भी इनके निस्बत होती है कि अल्लाह बेहतर जानता है और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इसमें इनका हुस्न एतक़ाद पाया जाता है। यहाँ बेहतर से मुराद ज्यादा आलम, ज्यादा जानते हैं हम तो जितना उसने अल्लाह ने दिया हमको और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर करम से मालूम हुआ उतना ही हमको मालूम है। हकीकत हाल तो वही जानते हैं कि अल्लाह की अता से इसके महबूब जानते हैं। अल्लाह खुद ब खुद जानता है, उसको तो किसी ने इल्म दिया नहीं, किसी ने बताया नहीं, ना वो किसी के बताए जाने का मोहताज। तो बहरहाल ये कि वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम, और अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वक़ार अत्तारी हैं कामुकी से। रमज़ानुल मुबारक में फिल्म और ड्रामे देखना कैसे है? आम दिनों में भी फिल्में ड्रामे देखना गुनाह है, रमजान में और सख्त गुनाह है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। ये मोहम्मद अदनान है, कहते हैं रूम में अगर पिक्चर्स वगैरह लगी हों तो क्या नमाज हो जाएगी? अगर कद्दे आदम तस्वीर है पूरे जिस्म की, जैसे फ्रेम में लगाना ये ताजीम में ही कहा जाएगा, इसी तरह शोकेस में जो लगाते हैं ये भी ताजीम ही कि वो जुमरे में आएगा। डेफिनेटली फ्रेमिंग होती है पूरी। जी हाँ, तो ये ताजीम के साथ सामने तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। अब अगर आगे पीछे है तो उसके फिर आकाम में कुछ न कुछ कमी आती है, तखफीफ आती है कराहत में। अरे तस्वीर अब वो अलग बात है कि वो सामने में कराहत, लेकिन तस्वीर सामने हो या पीछे लगी हुई हो पीठ के, इसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते घर में। जहां भी अगर एक तस्वीर आपने जानदार की लगा दी है तो ये जहन में रखिएगा कि रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते। हो सकता है कि इस वक्त मदनी चैनल पर एक तादाद देखो सुन रही हो, माह रमज़ान का महीना है, एक तादाद रोज़े से होती है, तो क्या ही अच्छा हो कि कोई घरों में तस्वीर को घरों से पाक करने की कोई मुहिम चले और ये आशिकान रसूल जो इस वक्त हमें देख और सुन रहे हों, इनके घरों से तस्वीर निकाली जाएं। बाद औक़ात डॉल्फिन मछली और कुत्ता बिल्ली हाथी ऊंट इस तरह की बड़ी वाज़े किस्म की तस्वीर ये शोकेस के अंदर इस तरह डेकोरेशन पीस के तौर पर बड़े इसको खूबसूरती के साथ सजाए जाते हैं। अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये मतलब कि कुत्ता बिल्ली जानवर सांप और मतलब कि वो क्रोकोडाइल जिसको मगरमच्छ कहते हैं, इस तरह की पिक्चर्स होती हैं और पूरे इसके शोपीस बने हुए होते हैं। और इसके अलावा अम्मी की तस्वीर लगाई है, अब्बू की तस्वीर लगाई है, बाज़ औक़ात फैमिली ग्रुप फ़ोटो लगी हुई होती हैं। इसके अलावा दूल्हा दुल्हन अपनी मियाँ बीवी अपनी वो जो शादी की जो तस्वीर होती है वो लगा कर रखते हैं। तो इसमें तो कई तस्वीरें बड़ी बेशर्मी बेगैरती और बेहयाई पर मबनी हैं
کہ اس طرح مطلب کہ بے پردگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تماشا بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے گھر کی عورتوں کا. تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اگر ابھی اسی وقت تصاویر اتار لیں اور تصاویر سے اپنے گھر کو بالکل پاک کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. کیا عجب کہ آپ کا یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، تصویر اتارنا، تصویر اٹھا لینا، رکھ دینا، یہ ایک ایسا زبردست عمل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو جائے اور ہمارے بے حساب مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ تصویر لگانا رحمت کے فرشتوں کے لیے بھی مانع یعنی رکاوٹ ہے، گناہ بھی ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی. تو یہ مہربانی کر کے اس کو صاف کر دیں. آج یوم صفائی منا لیں. ویسے یوم بدر بھی ہے اور یہ جنگ بھی جب مدینہ شریف تشریف لے گئے اس کے بعد کفار نے وہ جمع کر کے اور اس طرح ہجرت کے بعد اور ایک تعاقب تھا اس کے لیے تھے. پھر وہ وہاں پر اطلاع پہنچی تھی کہ تمہارا مال کے لیے، تو پھر وہاں سے وہ کفار نکلے تھے کہ مسلمانوں کو ہم مٹا دیں گے، اور وہیں پھر وہ طے ہوا تھا کہ اب ٹھیک ہے اب مٹ گئے آپ مٹانے والے. اعلی حضرت کے شعر کا مصرع ہی غالباً جو مٹانے آئے تھے وہی مٹ گئے. ابو جہل بھی اس میں مارا گیا جو بہت بڑا ان کا سردار تھا، اس کا شردار تھا مکمل طور پر. یہی وہ غزوہ بابا جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کی. فرشتے امامے میں تھے پڑھا تو یہی ہو. تو یہ امامے کا کو نہیں پہنتے سب، یعنی یہ تو بدر کی یاد ہے. ہم انشاءاللہ امامہ شریف کے ساتھ یاد بدر منائیں گے انشاءاللہ. جو امامے کے بغیر ہیں آج نیت کریں انشاءاللہ امامہ شریف سر پر سجا کر انشاءاللہ یاد بدر کریں گے. یوم بدر جو نا یوم الفرقان ہے، اس میں تو فرق ہوا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح و نصرت عطا فرمائی. اس پر مسلمان جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس پر جتنی خوشی منائے، جشن منائے، کم ہے. اتنا عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائے. گنتی کے مسلمان تھے 313 کے مسلمان تھے اور وہ 1000 کی تعداد، اور ان کے سردار مارے گئے. ان کے پاس لشکر اس کے ہتھیار تھے، بہت زبردست ہتھیار تھے ان کے، اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی دعا کہ شانہ مبارک سے چادر مبارک نیچے تشریف لے آتی ہے اور اتنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں. 17 رمضان بڑی عظیم تاریخ ہے. میری والدہ بھی 17 صفر المظفر کو وصال ہوا تھا، تو یہ 17 کی اس تاریخ سے بھی کچھ مجھے یوں ہے کہ 17 تاریخ نسبت والی. محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی 17 تاریخ. کھاڑا در باب المدینہ میں ایک بزرگ ہیں، اس علاقے میں بڑے مشہور ہیں، اہل محبت ان کو جانتے ہیں، بہت ان کا بھی شہرہ ہے. بخاری شاہ رحمۃ اللہ تعالی، دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میمنوں میں بھی عورتوں میں 17 جو زیادہ ہے؟ یہ گوشت پاک کی 17 یوں بولتی ہے، سنتا رہا ہوں کا. یہ غزوہ بدر سے نہیں بولتے، گوشت پاک کی 17ویں بولتی ہیں. یہ پہلے مجھے جو یاد پڑتا بولتی تھی. اب وہ کیا نسبت ہے یہی بتا سکتی ہے. گوشت پاک کی تو 11ویں ہے. سوشل میڈیا والے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور یہاں جو وہ بھی میسج کر دیں، اپنے گھروں میں پیغامات دے دیں کہ تصاویر ہٹا دیں. فریج پر لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اے سی پر بھی بعض اوقات لگا دیتے ہوں گے، ٹی وی کے چینل پر بھی لگی ہوئی ہوں گی. اپنا جو مدنی چینل والے الماریوں پر بڑے چینل چلاتے ہیں، ان سے تو کیا مطلب، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے. مانیں گے وہ تو ہر وقت شیطان کو نچاتے رہتے ہیں، پھر بولتے ہیں بچہ بیمار ہے، کبھی یہ بیمار ہے، کبھی وہ بلا آ گئی، وہ مصیبت آ گئی. اب گھروں میں میوزک چلتا رہے گا اور بے حیا عورتیں ڈانس کرتی رہیں گی یا آ کر اسکرین پر کچھ نہ کچھ بولتی رہیں گی، تو آپ کے گھر میں رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اب دیکھ لیں، غور کر لیں. SMS کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ بعض اوقات وہ اولیاء کرام کے نام پر بھی تصویریں جو ہے وہ گھروں کے اندر لگائی ہوئی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس تعلق سے بھی کچھ یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے. اولیاء اب غوث پاک کی تصویر لگاتے ہیں اور اس میں داڑھی بھی معاذ اللہ چھوٹی دکھاتے ہیں. یہ سب فرضی تصویریں ہیں. اس وقت کیمرے کہاں تھے یار؟ بابا تاج الدین ناگپوری، تاج پوری، ان کی نسبت سے میں تو تاج پور کہتا ہوں. ان کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی ہے. ان کا زمانہ زیادہ نہیں ہوا،
बाबा ताजुद्दीन को, तो मेरे मामू ने जियारत की है इनकी। हाँ, मेरे मामू बोलते थे कि ये बाकरामत बुजुर्ग थे और लोग जानते थे, इनका एहतराम करते थे। तो तांगे में बैठ जाते थे, तो जिस तरह यानी जा रहे हैं, अब वो यानी मजजूब थे ये। तो बोला ये क्या करते थे, इनको कहीं जाना हो तो तांगे में किस तरह बैठते? बोला हम तांगे में जा रहे थे, एक बार मामू ने बताया, मरहूम मामू ने, तो हमारे तांगे में ही आके बैठ गए। तो वो किस तरह बैठते थे, तांगे का जो निचला हिस्सा है ना, भले तांगा दौड़ रहा है, जिस तरह हम नहीं कुर्सी पे आके इत्मीनान से बैठ जाते हैं, इस इत्मीनान से यूं बैठ जाते थे, ना इनको झटके लगते थे ना गिरते थे। फिर वो तांगा दौड़ते दौड़ते फिर इसको जहां उतरना होता ना, भले तांगा दौड़ रहा है अपनी स्पीड पे, ये यूं करके पांव रखते थे जैसे हम कुर्सी पर रखते हैं, वो खड़े हो जाते थे, तो खड़े रह जाते थे, वो चले जाते थे। अच्छा, एक बुजुर्ग आए थे मेरे पास शहीद मस्जिद में, जिन दिनों मुलाकात की लाइन लगती थी, बूढ़े थे, अब तो बेचारे कहाँ हयात होंगे, बहुत बूढ़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बाबा ताजुद्दीन के साथ रहा हूँ। बोला हम लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, हम फौज में होते थे और ये मतलब नमाजें पढ़ते रहते थे और करामतें भी कुछ बता रहे थे, अब गायब हो जाते थे, पता नहीं अब मैं भूल गया हूँ, अब बहुत पुरानी बात है। तो इससे पता चला कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह थे मुसल्लमा बुजुर्ग, अल्लाह वाले आदमी थे, और मज़ार शरीफ इनका, और ये ज्यादा देर नहीं हुई इनको, इनकी तस्वीरें भी चलाते हैं, औरत के साथ ये लोग चलाते हैं, एक औरत दिखाते हैं इसमें, और नऊजुबिल्लाह बाबा ताजुद्दीन की कुछ यानी के रान का हिस्सा भी दिखाते हैं खुला, नऊजुबिल्लाह। ये जालिम लोग हैं, औलिया किराम को बदनाम करते हैं। औलिया किराम को इन तस्वीरों से क्या दिलचस्पी, इनकी तस्वीरें तो दिलों में लगी हुई है, जहनों में लगी है हमारे, हम इनके मोतकीद हैं, और बचना भी है आखिरत तो इन्हीं के सदके बचत की उम्मीद है। बाकी अपने अमल से तो कुछ समझ आती नहीं कि होगा क्या, अमल किया भी तो इखलास कहां से लाएंगे। अल्लाह अपने महबूबों के सदके बस हमको बेहिसाब बख्श दे। अच्छा, तो ये बुजुर्गों की तस्वीरें भी नहीं रखनी है। अच्छा, अब ये मोहम्मद उस्मान गनी अत्तारी पूछ रहे हैं कि आपकी किताब झूठ की तबाहकारियां मक़तूल मदीना पर कब मिलेगी? हाँ, फिर क्यों ठंडी अभी तो वो ताक़े गफलत पर धरी हुई है, ये अभी तैयारी नहीं हुई है। गफलत कहो या जो भी कहो, अब यार इतने और भी काम हैं जो अधूरे 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 पूरे नहीं हो पा रहे। अब उम्र पूरी हो जाए लेकिन मेरे काम तहरीर इतने के वो पूरे होने की मुझे तो उम्मीद नहीं है। सर अब वो फुर्ती भी नहीं रही जो पहले होती थी, जवानी थी या हिम्मत थी, अब तो मर मर के थोड़ा थोड़ा काम होता है, धक्का स्टार्ट गाड़ी है। अब 70 साल तक उम्र पहुंच रही है, अब इस उम्र में आदमी वैसे काटखाने दौड़ता है। आप अपनी उम्र का इतना इजहार करते रहते हैं जबकि लोग अपनी उम्रें छुपाते रहते हैं। औरतें छुपाती हैं। अब आप तो अजीब हाल है, मर्द भी छुपाते हैं। वो तो अंदाज ऐसा रखते हैं कि इनको कोई बुढ़ा ना समझे, बल्कि अगर बड़े मियाँ कहते तो भी नाराज हो जाते हैं। अच्छा। तो इसमें कोई आखरत या कब्र और आखरत या इस तरह की कोई जैसे याद है, इसमें बुढ़ापे में अपने आप को बूढ़ा समझना कि अब आखिर यानी कि जवान थे तो कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि चलो अधेड़ उम्र आएगी, अधेड़ उम्र में भी उम्मीद होती है कि बुढ़ापा बाकी है। बुढ़ापे के बाद नो ऑप्शन सिवाय मौत के, अगरचे मौत तो जवानी में भी आती है, ज्यादातर मरते जवान है, बुढ़ापे तक तो पहुंचता ही कोई कोई है। ये इधर हजारों बैठे हुए बूढ़े गिनती के, अपने मोहल्ले में आप सर्वे कर लें बूढ़े कितने, खुद आपके घर में बूढ़े कितने, इक्का दुक्का ही होगा। तो बूढ़े मुआशरे में कम है, इसका मतलब बुढ़ापे तक तो कोई बचकर निकल गया मौत से और पहुंच गया तो पहुंच गया। तो अब फिर भी आखिर तो है तो मौत। यानी लोग अपने आप को बूढ़ा कहने और बूढ़ा मान लेने में, ये बाबा जमाने से देख रहा हूं मैं, अपने आप को बूढ़ा कहने और बूढ़ा मान लेने में इतनी क्यों आर महसूस होती है जबकि उम्र है। चल जिक्र मौत से वहशत होती है, एक तादाद आपको मिलेगी तो मौत का तस्करा उनको नहीं पसंद आएगा। घरों में खासकर अगर कोई मौत की बात करे ना, ये बात नहीं करो, ऐसी बात नहीं करो, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। तो ये सोच अगर है तो गलत है,
ہم کو ہر وقت اپنی موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور بوڑھوں کو تو ڈرتے رہنا چاہیے، زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اب گیا کہ اب گیا، اب گیا کہ اب گیا. یعنی ایسے لوگ جو بالکل بیمار نہیں ہوتے، بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں، خاص یعنی بیماری نہیں ہوتی ان کو، تو وہ پھر اچانک ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے. تو حادثے کی موت تو جوان کو بھی لے ہی جاتی ہے. اسکوٹر تو سب سے خطرناک سواری ہے، تو آئے دن اسکوٹر سوار جو ہیں وہ بیچارے آ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے قبرستان میں. اچھے خاصے ہنستے کھیلتے نکلے تھے، اور پھر خون میں لتڑی ہوئی لاش آتی ہے گھر میں یا ہاسپٹل میں، کومے میں چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ کومے میں رہ کر بیچارے دم توڑ جاتے ہیں. ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے، لاکھ سمجھاؤ نہیں مانتے. قانون بھی ہے، ہیلمٹ سے بچاتے، سر کی بچاتے. اور زیادہ تر جو اموات ہوتی ہیں نا سر کی چوٹ سے ہوتی ہے. اب کئی ایسے بوڑھے ہیں جو کہ اس ماہ مبارک میں بھی فلمیں، ڈرامے اور یہ عجیب و غریب کے کھیل تماشے ہیں، اس سے باز نہیں آتے. کھال لٹک جاتی ہے پھر بھی وہ شیو بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ گاڑی کی اللہ بھی تمیز اللہ نہیں، اللہ. نماز نہیں پڑھتے بوڑھے. ایسے ملیں گے آپ کو، بہت بوڑھے ملیں گے نماز نہیں پڑھتے، گالیاں بکیں گے، بالکل خوف خدا. بس اللہ جس کو اپنا خوف عطا کر دے، بس اللہ تعالیٰ خوف اپنا عطا وہ ہے کر نا، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل مانے موت، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بابا 70 80 65 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، مگر اس عمر میں بھی قبر، آخرت اور اس گھر کی تیاری کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور اس میں بھی جائیداد، مال، پراپرٹی اور اپنی دیگر چیزوں کی دنیاوی سیکیورٹی کے حوالے سے، تحفظات کے حوالے سے سوچیں بڑی غالب ہوتی ہیں. تو اب ایک تعداد ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتی بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہم سب بھی ہیں. کوئی ایسے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے کہ آخرت کی تیاری کی طرف توجہ ہماری بڑھے. بس ہر وقت بندہ اپنی موت کو یاد رکھے، کوئی نیکی چھوڑے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر ہمیں بخش دے، خوش ہو جائے، اور کوئی گناہ کرے نہیں کہ نہ جانے کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے نازل ہونے کا سبب بن جائے اور جہنم مقدر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اپنا خوف ہم پر غالب رکھے. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.